میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی گئی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ نے عرض کی، آقا ہم کھانا کھاتے ہیں پر ہم سیر نہیں ہوتے۔ ایک ہوتا ہے نا کہ بالکل بندہ کہتا ہے جی آج الحمدللہ میں نے سیر ہو کے کھایا ہے، اب طلب نہیں رہی، لیکن سیر ہو کے نہیں کھاتے۔ تو میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا پوچھا؟ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ کٹھے کھاتے ہو کہ الگ الگ؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الگ الگ کھاتے ہیں۔ حضور نے فرمایا کٹھے کھایا کرو، بسم اللہ پڑھ کے کھایا کرو، کبھی بھی تمہارے رزق میں بے برکتی نہیں ہوگی، پیٹ بھر جایا کرو، کٹھے کھایا کرو۔ کھانا کیا کھایا کرو؟ اکٹھے کھایا کرو، کٹھے بیٹھ کے کھایا کرو، ایک وقت ہونا چاہیے کھانے کا۔ بے برکتی کیوں ہے ہمارے گھر میں؟ اللہ ماشاءاللہ یہ جتنا بڑا مجمع اس وقت بیٹھا ہوا ہے، ممکن ہے 5% لوگ شاید اس پہ عمل کرتے ہو، 95% لوگ بسم اللہ نہیں پڑھتے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ وہ ہمیں نہ سکھا رہے ہیں، حالانکہ کھلانے والا کون ہے؟ بولو نا، پیچھے والے نہیں بول رہے، کھلاتا کون ہے؟ ایک رزق وہ ہے جس کے پیچھے ہم بھاگتے ہیں۔ بندہ نماز نہیں پڑھتا، قرآن نہیں پڑھتا، ہوش کوئی نہیں، محفل میں آنے کا وقت نہیں ہے، گھر میں قرآن اٹھانے کا وقت نہیں، کوئی بھی، اس کے بعد نہ وضو کرنے کا وقت ہے، نہ مسجد کا، بزنس کام، بس میرا کام۔ او میرے بھائیو، یہ لکھو، یہ دل پہ جملے لکھ لو، شاید تمہاری طبیعتیں بدل جائے۔ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان صحیح حدیث مبارکہ ہے، بچہ جب 120 دن کا اپنے ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے، کتنے دن کا؟ کتنے ماہ بنتے ہیں؟ کتنے ماہ بنتے ہیں؟ 4 ماہ بنتے ہیں۔ 4 ماہ کا بچہ جب 120 دن کا بچہ اپنے ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے نا، 4 ماہ کا بچہ ہوتا ہے، اس وقت میرا رب اس کی عمر بھی لکھ دیتا ہے، اس کا رزق بھی لکھ دیا جاتا ہے۔ اب وہ کہیں بھی بیٹھا ہو، اس کا رزق اس کو ملے گا، وہ کہیں بھی رہے، وہ بھاگے یا نہ بھاگے۔ اسباب ضرور ہے کہ ایسا نہیں کہ ہم کل سے کام کرنا ختم کر دیں، لیکن جو اس کا رزق ہے وہ اسے ملے گا۔ ایک رزق وہ ہے جو ہمارے لیے لکھا گیا، ایک رزق وہ ہے جس کے پیچھے ہم بھاگتے ہیں کہ میں اس کو ڈبل کر لوں، ٹرپل کر لوں، جلدی جلدی سے امیر ہو جاؤں۔ اور میرے بھائی، وہ لکھا گیا تیرے لیے رزق، اب اس میں برکت میرے رب نے رکھنی ہے۔ اگر تو تھوڑے پہ خوش ہو جائے گا اور اپنے رب کو یاد کرے گا، وہ خوش ہوگا، تیرے تھوڑے میں برکت دے دے گا، وہ لاکھوں میں بھاری ہو جائے گا۔ ہم لاکھوں کے چکر میں کہ ہمیں کسی طریقے سے لاکھوں مل جائیں، اب ہم نے نہ حلال دیکھا نہ حرام دیکھا، بس لاکھوں آنے چاہیے۔ بات سمجھ آ رہی میری؟ ہم نے یہ نہیں دیکھا کہ حلال ہے کہ حرام، ہمیں اس سے غرض نہیں ہے، ہمیں پیسے آنے چاہیے، اکاؤنٹ میں پیسہ ہے یا نہیں ہے، ہمیں یہ دیکھنا ہے، پیسے آنے چاہیے، ہمیں اس سے غرض نہیں ہے کہ وہ حرام ہے یا حلال ہے۔ لیکن یہ بات ذہن میں رکھیے گا، اگر کوئی شخص حرام کھاتا ہے، وہ حج کرنے جائے، عمرہ کرنے جائے، حتیم میں جو کہ کعبۃ اللہ شریف کے اندر کا حصہ ہے، مزاب رحمت کے نیچے کھڑے ہو کر بھی اگر عبادت کرے تو اس کی عبادت منہ پہ ماری جاتی ہے، حرام کھانے والے کی عبادت بھی قبول نہیں ہوتی ہے۔ بات سمجھ آ رہی؟ ہم نے رشوت لے لی، سود کا بزنس چلا رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں، ہم نے کہا نہیں جی، ہمیں کچھ فرق تھوڑی پڑتا ہے، کون سی قیامت آ جائے گی کہ ہم نے سود کر لیا؟ بڑے بڑے لوگ ہیں، پرہیزگار لوگ ہیں، سود کا کام چل رہا ہے دما دم، رشوت لیتے ہوئے۔ اب تو عام ہے نا، یہ کوئی نئی باتیں تھوڑی کر رہا ہوں میں، اب تو لینے والا بھی فخر محسوس کرتا ہے کہ بڑے ٹرک سے میں نے لیا ہے، دینے والا تو مجبور ہے، لینے والے لے رہے۔ تو میں نے دیکھا جتنے بھی رشوت دینے والے ہیں، ایمان سے بتائیے گا، میں کسی کا نام نہیں لیتا، کبھی آپ نے انہیں خوشحال دیکھا ہے؟ کبھی ان کا منہ دھلا ہوا دیکھا ہے؟ رشوت پہ چلتے سارا دن، بھائی تمہارے پاس تو زیادہ پیسہ ہونا چاہیے، تنخواہ الگ ہے، رشوت الگ ہے، پیسہ الگ ہے، تمہارے پاس تو بہت کچھ ہونا چاہیے، گاڑیاں بنگلے، تمہارے تو کپڑے اعلیٰ ہوں، لیکن میں نے تو دیکھا ہوتا کہ ایک ہفتہ منہ نہیں دھلا ہوتا۔ کہاں جاتا ہے یہ پیسہ؟ کیونکہ جہاں سے تم لے کے جاتے ہو، جس طریقے سے کماتے ہو، پھر یہی لوگ ہوتے ہیں کہ جن کی اولاد انہیں جوتے مار کے گھر سے نکال دیتی ہے۔ جب حرام کھلاؤ گے تو بچے حرامی بنیں گے نا، حلالی کیسے بن سکتے ہیں؟ یہ میری باتیں کڑوی ہیں، لیکن حقیقت اگر آپ اس پہ غور فرما لے تو، اس لیے اپنے بچوں کا رزق پاک کریں۔ ہر بندہ جہاں جاب کرتا ہے، کام کرتا ہے، اپنا بزنس، اپنی دکان، فیکٹری، کچھ بھی کرتا ہے، اسے دیکھنا چاہیے کہ میرا رزق پاک ہے یا نہیں ہے۔ میں جو اپنے بچوں کو نوالا دے رہا ہوں، کھلا رہا ہوں، آیا کہ کمائی کون سی ہے، حلال کھلاتا ہوں یا حرام؟ پھر جو وہ کھلاتا ہے اسے تیار رہنا چاہیے کہ کل اس کے بچے وہی آگے کر کے دکھائیں گے، بس اتنا یاد رکھیے گا۔ تو اپنا کھانا پاک کریں، اپنا رزق، تو اس لیے کوشش کریں کہ آج سے یہ بھی تربیت گھر لے جائیں، میری مائیں بہنیں بھی، آپ بھی معمول بنائیں اپنے گھر میں کہ اکٹھے بیٹھ کے کھانا کھایا کریں۔ کیا کیا کریں؟ آواز نہیں آ رہی؟
کٹھے بیٹھ کے کھانا کھایا کریں. اور کیا پڑھ کے کھانا کھانا ہے؟ یہ حضور کا فرمان.